نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات محترم، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے کائنات میں سب سے زیادہ جو عظیم و شان نعمتیں انعامات ہو سکتے تھے وہ اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. ایمان کی دولت، ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق، سنتوں نوافل کا اہتمام، دن میں وہ عبادت جو رات میں نہیں کی جا سکتی، روزے کی توفیق عطا فرمائی. رات میں وہ عبادت جو دن میں نہیں ہو سکتی، تراویح کی توفیق نصیب فرمائی. اور پھر ایک طاق رات میں ختم قرآن تراویح میں کیے جانے کی توفیق بخشی. یہ اللہ جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان ہے اور انعام ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے، میرے ذہن میں اس مناسبت سے کہ قرآن کریم ختم ہوا ہے، تلاوت کیا گیا، قرأت کیا گیا، سماعت کیا گیا، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، تراویح میں، مبارک شب میں، خداوند قدوس کے خانہ عالی میں یعنی کہ گھر میں، مسجد میں. قرآن کریم سے متعلق ایک حدیث ترمذی شریف میں منقول ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ اتنی مختصر سی حدیث الفاظ کے اعتبار سے ہوتے ہوئے 40 حدیثوں پر مشتمل ہے، یعنی 40 حدیث اس کے اندر موجود ہیں. 40 حدیثیں یاد کر لینے، سننے، محفوظ کرنے پر اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑے بشارت اور انعام کا وعدہ ہے. وہ 40 حدیث اس ایک مختصر سے مضمون کے اندر بیان کی گئی ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے، حاضر ہوئے، اور انہوں نے کچھ بات ان کے سامنے رکھی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایسا دور آئے گا کہ جب فتنہ نمودار ہوگا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختصر الفاظ میں اپن یہ تشریح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز جس میں حق اور باطل خلط ملط ہو جائے، گڑبڑ ہو کر کے رہ جائے، یعنی کہ یہ پہچاننا سمجھنا دشوار ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جیسا کہ خروج دجال ہوگا قرب قیامت میں، تو فتنہ ہوگا، نمودار ہوگا. انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین مل مخرج منہا، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس سے چھٹکارے کی صورت کیا ہوگی جب فتنہ نمودار ہوگا؟ فتنے سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن حکیم، وہ نعمت کبریٰ ہے اور نعمت عظمیٰ ہے جس کی برکت سے ان فتنے کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، میں نے عرض کیا تھا اس ایک حدیث کے اندر 40 حدیث موجود ہیں، تو فرمایا گیا کہ فی نبأ ما کان قبلکم، قرآن کریم میں وہ باتیں ہیں جو پہلی امتوں کے سلسلے میں اور پہلے نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر نازل ہوئیں، وہ قرآن کریم کے اندر وہ خبریں ہیں. ابھی بھی آپ اور ہم بہت سی چیزیں جو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، عبرت کی چیزیں، فلاں قوم کر اللہ کے کا نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب آیا، فلاں قوم پر ہدایت آئی، اس قوم میں تو اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہوا، تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں، پیشن گوئیاں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جس چیز سے حکم کیا جا سکے، فیصلہ کیا جا سکے، تحکیم کا کام کیا جا سکے، وہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ فاصلہ کرنے والی چیز ہے حق اور باطل کے درمیان، نور اور اندھیرے کے درمیان، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو قرآن کریم کو کسی ظالم اور جابر بادشاہ اور حاکم کے ڈر سے چھوڑ دے گا، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَىٰ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور قرآن کریم سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ پر وہ اگر ہدایت کو تلاش کرے گا تو اللہ تعالی شانہ
عنہ اس کو گمراہ کر دے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ میاں قرآن کریم کو تو بدل دینا چاہیے. آپ نے خود نے مشاہدہ کیا کہ قرآن تو نہیں بدلا، وہ بدل گیا. وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریم اللہ کی ایک مضبوط ترین رسی ہے، لطیف رسی ہے. جس طرح رسی کے ذریعے سے انسان اوپر کی منزلوں پہ چڑھ سکتا ہے، رسی کے ذریعے سے انسان اپنے پانی کے مشکیزے کو کنویں میں ڈال کر کے پانی حاصل کر سکتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ قرآن کریم ہے. اور فرمایا اس کے اندر کہ وہ ذکر الحکیم، یہ بہت ہی حکمت والا ذکر ہے. جتنے بھی ذکر دنیا میں ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت والا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. وہ صراط المستقیم، یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، نفس پرستی کرنے والے، خواہشات پر چلنے والے، منچاہی کرنے والے قرآن پاک کے ہوتے ہوئے گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ اس کے ذریعے سے گمراہی کی دلیلیں نہیں پکڑ سکتے. ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبانیں اس کے اوپر ملتبس نہیں ہوں گی، یعنی اس کو لے کر کے ہر آدمی اپنا مدعا ثابت کرنے لگے، ایسا نہیں ہو سکے، نہیں ہوگا. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ ولا یشبہ بہ العلماء، علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہو سکیں گے، نہیں ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب جی بھر گیا بہت، اب کہاں تک دیکھیں اس کا ترجمہ، اس کے تفسیر، اس کا مطلب، اس کے اندر قرآن پاک میں اللہ کے احکامات اور قرآن پاک کے اندر عبرت کی باتیں، عبرت کی مثالیں، جتنی چیزیں ہیں علماء کہیں پیٹ اس سے نہیں بھرے گا کبھی، تو پھر سننے والوں کو تو کیسے سیراب ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اور اس میں فرمایا کہ ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار اس کے پڑھنے سننے سے انسان اس کے اندر اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا. جس طریقے سے کپڑا کتنے قیمتی بڑھیا چمک دمک والا بار بار پہنتے رہنے سے نظر سے اتر گیا، اس کی رونق، شائننگ اس کی جاتی رہی. لیکن قرآن کریم جتنا انسان پڑھتا ہے، آج تک آپ 80 سال سے 70 سال سے 60 سال سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، آج تک کسی ایمان والے کے اس سے جی بھر نہیں گیا اس طریقے سے کہ بس اب اکتاہٹ ہونے لگی ہو. اور فرمایا بلا تنقضی عجائب، قرآن کریم کے عجائبات یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جیسے جیسے دنیا کے اندر سائنس اور ترقی کرے گی، قرآن کریم ان کے لیے بھی اس کے اندر رہبری کرتا چلا جائے گا. اگر قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے جس نے کہا تھا کہ والشمس والقمر بحسبان، قرآن کا کریم نہیں بتلایا والشمس تجری لمستقر لها، قرآن کریم نے بتلایا سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں کہ یہ مخلوق ہے، یہ دیو نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے. اسی کی برکت تھی کہ سائنسداں ان کے دماغ میں بھیجے میں یہ بات آ سکی کہ جس طرح ہم پہاڑ پہ اور منزلوں پہ چڑھ سکتے ہیں، اگر کوشش کریں تو چاند پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے سائنس کو بھی روشنی ملی ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ هو الذی لم تنتهي الجن اذ سمعوا حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، وہ جنوں کی جماعت اور وفد گزر رہا تھا، لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں انہوں نے سنی وہ رہ نہ سکے کہ چلو چھوڑ کے چل دیا، نہیں، بلکہ وہ وہیں پہ جم گئے اور ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے. یہ وہ قرآن کریم کا کلام، من قال بھی صدق، اس کے مطابق جو بھی کوئی بولے گا وہ سچ ہی بولے گا. ومن عمل بھی اجر، جو اس کے مطابق قرآن کے مطابق عمل کرے گا اللہ کے ہاں سے اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. ومن حکم بھی عدل، جو قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے فیصلے کرے گا ہمیشہ انصاف اور حق کا فیصلہ کرے گا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو وہ سیدھے راہ کی طرف بلائے گا. پھر حضرت علی مرتضی نے فرمایا خذھا الیک یا آور، اے آور. انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو دھیان سے سمجھ لینا، یاد رکھ لینا. تو یہ ایک حدیث ہے بظاہر الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر 40 حدیثیں بھی آ گئی، تو وہ بشارت بھی اپنے کو حاصل ہو گئی. اب میرے بھائی بزرگ اور ساتھیوں، اخیر میں بھی یاد عرض کر کے ختم کروں کہ یہ ماہ مبارک یہ حاصل کرنے کا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ماہ مبارک ترتیب سے گزرتا ہے تو اس کا پورا سال ترتیب سے گزرتا ہے، اور ماہ مبارک بے ترتیبی کے نظر ہو جاتا ہے تو پھر پورا سال اس کا بے ترتیبی سے گزرتا ہے. ہمیں اور آپ کو کم سے کم درجے کے اندر یہ دین، یہ ایمان کے رمق اور روحانی اور نورانی اور روحانی ماحول اور اپنی طبیعت کا اس طرف میلان، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ہمیشہ قائم اور باقی
باقی رکھیں. مسجد پر جماعت کے ساتھ میں ہم جڑے رہیں گے. روزانہ اللہ اور رسول کا کلام، حدیث، فضائل کی باتیں، ترغیب کی باتیں اپنے کان میں پڑیں گی. اور اگر اس کے اندر ہم جڑتے رہیں گے، مسجد کے ماحول سے جڑتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو کیفیت ہم ماہ مبارک میں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ کیفیت ہماری اور آپ کی بنتی رہے گی.